بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 263، دفتر اول، حصہ چہارم۔ یہ مکتوب شریف جناب معارف آگاہ میاں شیخ تاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا ہوا ہے، اس بیان میں کہ جو علوم و معارف تعلق رکھتے ہیں کعبہ ربانی کے ساتھ اور فضائل نماز کے بارے میں۔ حضرت میاں شیخ تاج یہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت تھے اور اس کے بعد پھر یہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے۔ اس سے اللہ کریم نے بہت مقامات سے نوازا تھا، یہ بہت علوم و معارف کو سمجھتے تھے، بہت زیادہ فیضان ان کو ملا ہوا تھا۔ یہ حج پہ گئے تھے اور حج سے واپسی پر تشریف لائے تھے، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو یہ مکتوب شریف لکھی ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کی پرمسرت آنے کی خبر محبان مشتاق کے لیے فرحت کا سبب بنا ہوا ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں تو جو آپ کی محب ہے، آپ سے شوق اور محبت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ فرحت کا سماں ہے۔ اس زمانے میں جب حج پہ جایا کرتے ہوتے تھے تو اکثر و بیشتر سمندر کے راستے جایا کرتے ہوتے تھے بمبئی سے، اور بمبئی سے وہ آگے پھر جدہ تک، اور تو سفر طویل ہوتا۔ اس زمانے میں اتنے فاسٹ شپس بھی نہیں تھے، تو عام سی کشتیوں میں سفر کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا یہ جو چہیتا تھے شیخ، یہ بھی کافی سفر طے کر کے اور کافی عرصے کے بعد واپس لوٹے تھے حج سے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو زود تر تشریف آرند، بہت جلد میرے پاس آ جاؤ۔ جب آپ وہاں سے پلٹ کے آئے ہیں تو جلدی میرے پاس آؤ، کہ جو آپ کی دیدار کی مشتاق ہے وہ انتظار میں ہے، اور الانتظار اشد من القتل ہے، اور آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں آپ کی محبین کہ آپ ان کو بیت اللہ شریف کی باتیں سنائیں کہ کیسے پایا آپ نے کعبۃ اللہ میں، کیا ہوا بیت اللہ شریف میں، آپ کو کون سے کمالات ملے، کون سی فیوزات ملے، وہ ہم سننے کو بےتاب ہیں۔ میری نزد جیسے کہ صورت کعبہ ربانی یہ مسجود ہے صور خلائق کو، مخلوق کی صورتوں کے لیے مسجود ہے۔ اگر وہ مخلوق بشر ہے یا ملائک ہے تو جو حقیقت کعبہ ربانی ہے ان کے لیے بھی ان صور کی حقائق بھی مسجود، ان کے لیے وہ مسجود ہے کعبۃ اللہ، حقیقت کعبہ۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح کے انسان، ملائک، یہ سب صورت کعبے کی طرف جھکتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، ایسے ہی کعبۃ اللہ کی ایک صورت ہے اور ایک جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی حقیقت ہے۔ تو صورت کعبۃ اللہ کے لیے صورت اشیاء روبہ سجود ہے، تو اسی طرح حقیقت کعبہ کے لیے حقیقت اشیاء جو ہے وہ روبہ سجود ہے وہ ساری۔ تو یہ لازم ہو گیا کہ جو حقیقت کعبہ ربانی ہے وہ پھر تمام حقائق سے فوق آیا، اور جو کمالات متعلق ہے حقیقت کعبہ ربانی سے وہ تمام حقائق سے افضل و اعلیٰ علوم و معارف اور کمالات ہیں۔ جو مخلوق والے حقائق ہے، جو عالم امکان والے حقائق ہے، ان کے اور حقائق الہی کے درمیان یہ کعبہ ربانی کی حقیقت ایک برزخ اور رابطہ اور واسطہ ہے۔ کہیں گے کہ بھئی حقائق الہی اللہ کی حقیقت نہیں، مراد از حقائق الہی سراوقات عظمت و کبریائی داشتا۔ مراد جو حقائق الہی سے میں کرتا ہوں نا، تو اس سے مراد جو ہے وہ پردے ہیں، وہ حجابات ہے جو عظمت و کبریائی کی ہے۔ کوئی بھی رنگ، کوئی کیفیت وہاں تک نہیں ہے، ایک تو ذات ہے،
ذات کے حقائق کو کون جانے؟ یہ اللہ رب العزت کے اس انوار و تجلیات کے پردے جو ذاتی تجلی ہے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وہ ذاتی تجلی جو حقائق ہے وہ، اور حقائق کونی مکان کے جو حقائق ہیں، ان دونوں کے درمیان برزخ جو ہے وہ حقیقت کعبہ ربانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں، جہان میں، اس حقیقت کعبہ ربانی سے افضل میں نے نہیں دیکھا مگر ہم صرف نماز دیکھی، کہ جو حقیقت کعبہ ربانی سے کوئی افضل میں نے کسی کا مرتبہ اور مقام دیکھا ہو تو وہ صرف ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ نماز کے دوران ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ تمام حقائق سے حقیقت کعبہ ربانی جو ہے وہ افضل ہے، تو اس میں سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقیقت ہے، تو کیا کعبۃ اللہ ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے بھی افضل ہے؟ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ہے حقیقت محمدی اور ایک ہے حقیقت احمدی۔ جو حقیقت محمدی ہے وہ بھی حقیقت کعبہ ربانی کے لیے سر بسجود ہے، جیسے کہ صورت محمدی صورت کعبہ ربانی کے لیے سر بسجود ہے، ویسے ہی حقیقت محمدی بھی حقیقت کعبہ ربانی کے لیے سر بسجود ہے۔ لیکن اب یہاں پر حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت کعبہ ربانی سے تحت ہے، لیکن ایک حقیقت احمدی ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد۔ جو حقیقت احمدی ہے وہ حقیقت محمدی سے فوق ہے اور وہ حقیقت کعبہ ربانی سے بھی فوق ہے۔ میں حقائق کونی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ حقائق کونی میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ کریم نے کعبۃ اللہ شریف کو دیا، حقیقت کعبہ کو دیا، جیسے کہ صورت کعبہ جو صورت امکانی ہے اس سے افضل ہے، اسی طرح حقیقت کعبہ بھی حقیقت کونی سے افضل ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ کی اس حقیقت کی افضلیت سے بہتر کوئی اور افضلیت نہیں دیکھی مگر ہم وہ لمحات جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بس نماز ہی ہے جس کو بتایا گیا کہ معراج المؤمن، یہ بس معراج ہے، کیونکہ نماز کے دوران جو ہے گویا آپ دنیا سے نکل کے آخرت کی طرف جاتے ہیں۔ وہ حصہ جو آخرت میں آپ کو مل رہا ہے وہ دوران نماز تجھے دنیا میں مل رہا ہوتا ہے۔ آخرت میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ آخرت میں آپ کو یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی بلا کیف دیدار نصیب ہوتا ہے، اور یا پھر آخرت سے مراد شب معراج ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو حضور کی وہ معراج ہوئی تھی، اور یہاں پر اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کو نماز کہتے ہیں، تو اسی لیے اس کا مثال بھی معراج ہی ہے۔ بس یہ یاد رکھو کہ کعبہ جو ہے وہ عجیبہ ہے کہ جب دنیا میں بصورت دنیا ہے لیکن فی الحقیقت آخرت میں، یعنی صورت اور شکل اگر کعبۃ اللہ کے آپ دیکھیں گے تو یہ تو مٹی، گارے یا پھر پتھروں سے بنا ہوا ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں تو بصورت از دنیا است، یہ دنیا میں سے ہیں، لیکن حقیقت ان کا دیکھیں گے تو وہ آخرت میں سے ہیں، کیونکہ آخرت میں تجھے اللہ رب العزت کی دیدار سے مشرف ہونا ہوگا، اور جب آپ کعبۃ اللہ شریف کی طرف دیکھیں گے، حقیقت کعبہ کو دیکھیں گے تو اس میں بھی تجلیات و انوار الہی موجود ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، وہ حالات جو نماز کے دوران بندے کو ملتی ہے وہ حالات ان تمام حالات سے افضل ہے جو نماز سے باہر بندے کو ملتی ہے۔ جتنی بھی انوار و تجلیات و فیوزات و کمالات بندے کو نماز سے باہر ملتے ہیں ان ساروں سے افضل نماز والی حالت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان، جیسے پہلے مکتوب شریف میں ہم نے پڑھا کہ بندہ کس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جب وہ حالت نماز میں ہوتی ہے۔ جو نماز سے باہر ہماری جو حالات ہوتی ہے وہ ظلال میں ہوتی ہے، جو نماز سے باہر ہمارے حالات ہوتے ہیں وہ ظلال میں ہوتے ہیں، اگرچہ وہ حالات بہت آگے بڑے حالات ہو، بہت بہتر اور افضل حالات ہو، لیکن وہ ظلال میں سے ہے، اصل میں نہیں ہے۔
اور یہ حالت جو نماز میں ہے یہ اصل سے تعلق رکھتا ہے. جتنا فرق ذل اور اصل کے درمیان ہے، عکس اور اصل کے درمیان جتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق نماز سے باہر والی عبادت کی اور نماز کے درمیان ہے. نماز اصل، دوسرے عبادت جو ہے نا وہ ذل کے مرتبے میں ہے. اور میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ حالت کہ اگر اللہ رب العزت کی توفیق سے موت کی وقت بندے کو مل جاتے ہیں، وہ حالت جو ہے وہ نماز سے بھی آگے ہے. جب وقت سکرات ہوتا ہے نا حالت موت میں، تو بندے کو جو وہاں پر حالات مل جاتے ہیں وہ حالت نماز سے بھی آگے ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ موت از مقدمات احوال آخرت است. موت جو ہے وہ ان مقدمات میں سے ہے جو ابھی آخرت میں آپ نے جانا ہی ہے. جو آخرت کے قریب ہے وہ زیادہ تمام اور زیادہ اکمل ہوتا ہے. وہ بندہ وہاں پر ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہے، بس اور کچھ نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحلت فرما رہے تھے تو کیا فرمایا؟ اللہم الرفیق الاعلی. وہ ساری دنیاوی عبادات اور بندہ جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی ان کے لیے کمال ہے. تو یہ مجھے اس فقیر کو مشاہدے میں آیا ہے کہ اگر اللہ کی فضل و کرم سے بندے کو وہ نیک موت مل جائے تو جو موت کی حالت ہے وہ نماز کی حالت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. کیونکہ یہ موت جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے احوال آخرت کے ساتھ، اور آخرت کے ساتھ جو جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنی ہی انہیں کمالات ملتے جائیں گے. اور فرماتے ہیں کہ یہ حالت موت سے بھی ایک کمالات کا ایک اور طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ برزخ صغریٰ ہے. برزخ صغریٰ کی معنی ہے قبر. تو بندہ فوت ہونے کے بعد جب قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں وہ رب کی اور قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس برزخ صغریٰ سے بھی ایک اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ برزخ کبریٰ ہے، یعنی قیامت والا دن ہے. قیامت والے دن، اچھا یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. جو اللہ کی وصل و قرب کے مقامات تو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے فرما رہے ہوتے ہیں. وگرنہ قیامت میں تو کفار بھی شامل ہوں گے، تو کیا کفار کے لیے بھی وہ فضائل ہوں گے؟ نہیں، وہ لوگ جو اللہ کی وصل و قرب میں وہاں پر ہے. تو کیونکہ جو چیزیں ہمیں برزخ صغریٰ میں ملتی ہے اس سے افضل اور برتر اور قریب تر چیزیں ہمیں برزخ کبریٰ یعنی حشر میں مل جاتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ برزخ کبریٰ یعنی قیامت سے بھی زیادہ افضلیت جو ہے وہ ملا ہوا ہے جنات النعیم کو، جنتوں کو. جو برزخ کبریٰ سے بھی، قیامت سے بھی ان کے لیے افضلیت ہے جو اللہ کے صالح بندے ہیں. اور ان تمام چیزوں سے بندہ جو رب کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس وقت ہوگا جس میں سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ان للہ جنت لیس فیہا حور ولا قصور یتجلی فیہا ربنا ضاحکا. ایک ایسا بھی جنت اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہوا ہے کہ اس میں نہ حور ہے نہ قصور ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العزت خود جلوہ فرما ہوں گے، اللہ کی تجلی ہوگی. اور اس حال میں کہ جیسے خوشی کی حالت میں اور رضا کی حالت میں. لفظ ضاحک سے مراد ہنستا ہوا، لیکن اللہ کی ذات کے لیے تو یہ لازم نہیں ہے، لیکن تمثیلات میں یہ بات شامل ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشی اس میں ہوگی. اسی الفاظ میں تو یہ حدیث ہمیں کہیں نہیں ملتی ماں سوائے صوفیہ کرام کی کتابوں میں، مگر جو صوفیاء کی کتاب ہے اس میں شرف الدین یحییٰ المنیری نے اپنی مکتوبات میں اس حدیث کو نقل کیا. لیکن اس سے ملتا جلتا حدیث ہمیں ایک جگہ مل رہی ہے کہ مشکات المصابیح میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا، جنت میں ایک بازار ہو، اور اس بازار میں یأتونہا کل جمعۃ، ہر جمعے والے دن جو ہے. تو معنی یہ ہوا کہ جنت میں بھی جمعے کا دن ہوگا اور جنت میں بھی ایک بازار ہوگا. وہاں پر لوگ آئیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے شمال کی طرف سے ایک ایسا ہوا نکلے گا کہ وہ ان کی چہروں پر اور ان کی کپڑوں پر
وہ ہوا جب پڑ جاتی ہے تو کپڑوں کی مزید نکھار آئے گی، چہروں میں مزید نکھار آتا جائے گا، اور ان کا حسن اور جمال جو ہے وہ اور بڑھتا جائے گا۔ اور حضرت سعید ابن مسیب نے روایت کی ہے، حضرت وہ فرماتے کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ملاقات کی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دعا دی، کہا میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جنت کی بازار میں ملا دے۔ میں نے کہا کہ جنت میں بھی کوئی بازار ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، ان اہل الجنت اذا دخلوها، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ بازار ہوگا، ایک بازار میں وہ چلے جائیں گے، اور وہ بازار جو ہے وہ یوم الجمعہ، جمعے والے دن وہ بازار ہوگا۔ تو وہ کیا ہوں گے؟ فیزرون ربہم، وہاں پر اللہ رب العزت کی بلا کیف دیدار کرتے جائیں گے، اور پھر ان کے لیے تخت بنائے جائیں گے۔ جب وہ وہاں سے پلٹ کے اپنی گھر والیوں کے پاس آئیں گے تو گھر والیاں ان کو کہیں گے، ارے تمہاری کتنی زیادہ یہ خوش چہرہ ہو گئے ہو، کتنے خوبصورت اور ہو گئے ہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس روایت سے یہ معلوم ہے کہ جنت میں بھی کوئی ایک ایسا مقام ہے یا ایک ایسا جنت ہے جہاں پر ان کے حور اور قصور نہیں ہوں گے، وہاں پر صرف رب کی تجلی ہوگی۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمام جو مراتب قرب ہے نا، اس تمام مراتب قرب سے وہ والی جگہ جہاں پر اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا رہے گا وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ پھر مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا میں آپ کو جو ظہورات ظلال کے ہوتے ہیں، تجلی جو آپ کو ہوتا ہے ظلال کا، وہ فرماتے ہیں یہ مخصوص دنیا کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں کہ یہ امور دنیاویہ میں سے ہیں، اور فی الحقیقت یہ جو ہے داخل دائرہ امکان ہے، امکانات میں سے ہے، یہ حقائق میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ ان ظہورات کو تجلیات صفات کا نام دیں گے یا تجلیات ذاتی کا، جو بھی آپ ان کو نام دیں گے، تو وہ سب جو ہے وہ ظلال ہی ہے دنیا میں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ فقیر جب اس دنیا کو میں ملاحظہ کرتا ہوں تو اسے خالی پاتا ہوں، خالی محض، اور اس میں سے میں مطلوب کی کوئی ایک مشام، ایک خوشبو بھی نہیں پاتا، بلکہ مطلوب جو اللہ رب العزت ہے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، وہ تو حقائق میں سے ہیں۔ یہ ظہورات جو تجھے مل رہی ہیں یہ ظلال میں سے ہیں۔ مانتے ہو سب کچھ جو تمہیں ملتا جائے گا نا وہ آخرت میں ملتا جائے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں پر آپ عبادت کرو، طاعت کرو، تجھے ظلال مل جائیں گے، اسماء و صفات کے، اعتبارات کی، شعینات کے آپ کو تجلی ملتے جائیں گے، لیکن یہ حقائق نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کو ظہورات تو مل جائیں گے لیکن اس کے حقائق نہیں ہیں۔ حقائق اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بس فرماتے یہاں اس دنیا میں اس حقیقی مطلوب کو تلاش کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے اکھ میں ڈالنا، فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے، بلکہ یہاں پر آپ کو حقیقی ذات نہیں ملیں گے بلکہ ان کے تجلات اور ظہورات آپ کو ملیں گے۔ اور یا تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے غیر مطلوب کو مطلوب جانا ہوا ہے، غیر مطلوب دنیا ہے اس کو مطلوب جانا ہوا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ اس پر گرفتار ہے، خواب و خیال سے وہ اسی پر کر رہے ہیں۔ صرف ایک نماز ہے اس جہان میں کہ وہ کچھ علاقہ اصل کے ساتھ رکھتا ہے اور تھوڑا بہت خوشبو جو ہے وہ مطلوب سے اور مقصود سے آپ کو نماز کے دوران مل سکتا ہے، بقیہ جو ہے نا وہ سب ظلال میں ہے، کیونکہ نماز کے دوران بندہ جو ہے وہ اور وہ ان کا رب ہوتا ہے، بس وہ رب کے زیادہ قریب تر ہوتا ہے۔ جو زیادہ قریب تر ہوتا ہے تو خوشبوئی مطلوب یہاں نماز میں آپ کو مل سکتی ہے، بقیہ سب جو ہے نا وہ ظلال میں یا پھر عکس ہے یا پھر جو ہے انموزج اور مثالیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔